اس ویڈیو میں مضمون ٹائم ٹو تھنک کو مکمل کیا جائے گا اور اس سے متعلق سوال جواب کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس مضمون میں ایسن جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو ایک بروشر دکھاتا ہے جو اسے اسکول میں دیا گیا ہوتا ہے، جو کہ ٹریفک کے قوانین کے متعلق ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کے والد صاحب بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر ایسن ان کو بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ان اصولوں کو فالو نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے، اور اس کے اسکول کے باہر بہت رش ہوتا ہے۔ تو اس کے والد صاحب یہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک اچھے شہری کے طور پر ہمیں پولیس کو یہ بتانا چاہیے کہ ٹریفک کے کیا مسائل وہاں پیش آ رہے ہیں، تو اس کو ہم خط کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں۔ وہ یہ مشورہ دیتے ہیں اسے ایسن کو، تو پھر یہ وہ خط ہوتا ہے جو کہ احسن اپنے والد صاحب کی مدد سے لکھتا ہے ہیڈ آف ٹریفک پولیس کو، یعنی ٹریفک پولیس کے جو سربراہ ہیں ان کو وہ لکھتا ہے۔ تو جیسے کہ یہ ایک طرح کی اپلیکیشن ہے، اسے خاص طرز میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں اوپر سب سے پہلے احسن نے اپنا نام لکھا، پھر اپنے گھر کا جو ہے وہ نمبر لکھا، ہاؤس نمبر 123 سیکٹر اے، یعنی اور پھر ساتھ میں شہر کا نام، تو یعنی سب سے پہلے رائٹرز ایڈریس یعنی لکھنے والے کا پتہ آ جاتا ہے، اس کے بالکل نیچے کچھ ایک آدھ لائن چھوڑ کر پھر جس کو خط لکھا جا رہا ہوتا ہے ریسیورز ایڈریس، تو اس کا پتہ جو ہے وہ یہاں لکھا جاتا ہے، جیسے انسپیکٹر جنرل یہ ان کے عہدے کا نام ہے، اور پھر وہاں جو ایڈریس ہے جس جگہ یہ جانا ہے ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹرز، یعنی ٹریفک کے پولیس کے جو صدر دفتر ہوتا ہے اسے ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں، اور یہاں بھی شہر کا نام بھی ساتھ لکھ دیا گیا ہے اسلام آباد، اور اس کے بعد آ جاتی ہے ڈیٹ، اس کو بھی اس طرح سے ایک لائن چھوڑ کر لکھا جاتا ہے 22 فیبروری 2018، یعنی 22 فروری 2018، پھر ایک لائن چھوڑ کر اب یہاں دعائی کلمات سیلیوٹیشن کہتے ہیں انہیں، ریسپیکٹڈ سر، جیسے کہ بخدمت جناب وغیرہ لکھا جاتا ہے کسی درخواست کے شروع میں، اس طرح سے ادب کے ساتھ اسے شروع کرتے ہیں۔ اور پھر باقی یہ جو چند لائنیں جس میں مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے، اسے جو درخواست ہے یا اپلیکیشن ہے اس کی باڈی کہا جاتا ہے۔ آخر میں پھر اس کے آخر میں اس طرح سے یہ سگنیچر وغیرہ کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو انہوں نے درخواست دی ہے اس میں کیا لکھا ہے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر ٹو انفارم یو، یعنی میں یہ خط لکھ رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، اباؤٹ دا ٹریفک جیم، ٹریفک کا جو جام ہوتا ہے اس کے متعلق، ٹریفک جیم ایشو، یہ جو مسئلہ ہے ٹریفک جیم کا اس کے متعلق، ان فرنٹ آف لٹل پرائمری اسکول کے سامنے جو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کے متعلق بتانے کے لیے۔ تو یہاں اس نے اپنے اسکول کا نام لکھا ہے ایسن نے۔ نو بڈی فالوز دا ٹریفک رولز، کوئی بھی ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، بیکاز دیر از نو ٹریفک پولیس آن دس روڈ، کیونکہ وہاں پر کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہے روڈ پر، یعنی ٹریفک کا کوئی سپاہی یا سارجنٹ وغیرہ وہاں نہیں ہے۔ آئی آفن گیٹ لیٹ فار اسکول، میں اکثر اسکول کے لیے لیٹ ہو جاتا ہوں، ڈیو ٹو دس ٹریفک جام، ٹریفک کے اس رش یا جام کی وجہ ہو جانے کی وجہ سے۔ مینی پیپل بریکنگ ٹریفک رولز آن دا روڈ، یہاں پر ممکن ہے لفظ آر بھی ہونا چاہیے تھا، مینی پیپل آر بریکنگ ٹریفک رولز آن دا روڈ، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں روڈ پر۔ دے پٹ دیئر لائفز ایٹ رسک، وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اینڈ کریٹ پرابلمس فار ادرز ایز ویل، اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ آئی ریکویسٹ یو ٹو سالو دس ایشو، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، ٹو ہیلپ دا سٹیزنز آف دس ایریا، اس علاقے کے جو شہری ہیں ان کی مدد کے لیے۔ یور سنسیئرلی، آپ کا مخلص، خط کے آخر میں یا اپلیکیشن کے آخر میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے یورز سنسیئرلی، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا مخلص یا آپ کا وفادار، اور نیچے اس کا نام احسن اس نے لکھا ہے۔ تو اس طرح سے یہ درخواست جو ہے اس نے لکھی اپنے والد صاحب کی مدد سے، پولیس کے جو انسپیکٹر جنرل تھے ان کے نام۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں سیکشن بی، ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، پارٹ 1، ریڈنگ کمپریہنشن۔ اس کا پہلا حصہ ہے آنسر دیز کویشچن، دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ نمبر 1، واٹ واز دا بروشر اباؤٹ، بروشر جو تھا یا جو وہ کتابچہ سا لے کے آیا تھا ایسن، وہ کس کے بارے میں تھا؟
تو جب احسن اپنے والد کو بتاتا ہے کہ ٹوڈے مائی ٹیچر گیو می دس بروشر آن ٹریفک رولز، یہاں ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے، اسے ہم تبدیل کر لیں گے. ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اسی سوال کو ہم تھوڑا سا تبدیل کریں گے، دا سے شروع کریں گے، دا بروشر، اور یہاں پہ آ جائے گا لفظ واز، دا بروشر واز اباؤٹ، کوشچن مارک کو کٹ کر دیں گے. اب اس کے آگے ہم نے ٹریفک رولز کے یہ دو الفاظ لکھ کر فل سٹاپ لگا کے جملے کو مکمل کر دینا ہے. پورا جملہ کس طرح سے ہوگا؟ The brochure was about traffic rules. اگلا سوال، to whom did Ahsan write the letter and why؟ احسن نے خط کس کو لکھا اور کیوں؟ تو اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے ہم اس جو سوال ہے اسے مدد لے سکتے ہیں. اس طرح سے ہم شروع کریں گے، احسن رائٹ کی جگہ پاسٹ ٹینس میں یہ ہو جائے گا wrote the letter. اس کے بعد یہ باقی کے حصے کو کٹ کر دیں گے اور اس کی جگہ ہم یہاں لکھیں گے to the head of traffic police full stop. جملہ مکمل ہو جائے گا. پورا جملہ اس طرح سے ہوگا، احسن wrote the letter to the head of traffic police. اگلا سوال، write a few sentences about traffic position in your city. آپ کے شہر میں جو ٹریفک کے حالات ہیں اس کے متعلق آپ نے چند ایک جملے لکھنے ہیں. تو اس سبق سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں. جیسے ایک جملہ ہم یہ پک کر سکتے ہیں کہ اس کی شروع میں اگر ہم ناٹ کا لفظ لگا دیں کہ ناٹ ایوری ون، معاف کیجیے گا، بلکہ اگر ہم اس جواب کو اس طرح سے شروع کریں کہ ہم ٹریفک پوزیشن کے الفاظ سے اس کو شروع کریں، ٹریفک پوزیشن ان مائی سٹی آپ کر سکتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا ہے آپ کے شہر کے بارے میں، تو آپ یہاں پر ٹریفک پوزیشن ان مائی سٹی اور فل سٹاپ کے نشان کو ہٹا کر اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں، از سچ دیٹ، یعنی میرے علاقے میں یا میرے شہر میں ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے، از سچ دیٹ. اب یہاں سے یہ جملہ ہم اس کے ساتھ شامل کریں گے، ایوری ون ڈزنٹ فالو دا رولس، یعنی یہ جملہ اس جملے کے ساتھ جب شامل ہوگا یہ مکمل ہو جائے گا. پورا جملہ اس طرح سے ہوگا، ٹریفک پوزیشن ان مائی سٹی از سچ دیٹ ایوری ون ڈزنٹ فالو دا رولس. تو یہ ہو جائے گا پہلا جملہ. اس کے بعد اسی طرح سے آپ یہ پوائنٹ بھی پک کر سکتے ہیں، دیر از آلویز اے ٹریفک جیم ان فرنٹ آف مائی اسکول، اور فل اسٹاپ، اسپیچ مارک وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کیپٹل ٹی سے کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، دیر از نو ٹریفک پولیس دیئر فل اسٹاپ. چونکہ آپ بتا رہے ہیں، پوچھ نہیں رہے، یہ تو وہ جملہ تھا جو فادر نے پوچھا تھا، لیکن اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ رش جو ہے وہ کس وجہ سے ہے یا ٹریفک جیم کیوں ہے. اس کے بعد ہم یہ جو خط احسن نے لکھا تھا پولیس کے انسپیکٹر کو، اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اس میں یہ چند ایک پوائنٹس جو لکھے ہیں ہم اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ نو بڈی فالوز دا ٹریفک رولز بیکاز دیر از نو ٹریفک پولیس آن دا روڈ. I often get late for school due to traffic jam. Many people are breaking traffic rules on the road. They put their lives at risk and create problems for others as well. تو ان تمام پوائنٹس کی مدد سے آپ اپنے جواب کو اس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ مشق جو ہے یہاں مکمل ہو چکی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور ان سوالات کے جوابات کو لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.